عالم داد صبر ہو، عمران خان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ عمران خان کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر نے کہا، مگر اسپیکر نے رولنگ دے کر اجلاس نہیں ہونے دیا۔ اب جو سب سے بڑا آپشن جو استعمال کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آپشن استعمال ہو چکا ہو یا پھر اس کے بعد استعمال کیا جائے، وہ ہے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ گورنر پنجاب کو قانونی ماہرین نے یہ صلاح دی ہے، مشورہ دیا ہے، مشاورت، جب اب میں بات کر رہا ہوں تو مشاورت جاری تھی اور اس پر اب قیادت کی منظوری کا انتظار تھا کہ قیادت یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کا جو ہے وہ کرے، منظوری دے، یا پھر جو اس کے قانونی پہلوؤں سے دوسرا وہ جو ہوتا ہے نا سیکنڈ اوپینین لیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کر بیٹھے اور پھر ادھر سے ہو جائے کہ جناب اپنا عدالت میں جا کر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے۔ لہٰذا سوچا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل دھمکی دی تھی اس کو اگر نظر میں رکھا جائے تو وفاقی حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کو روکنے کے خلاف جو سب سے اسٹرانگ ہتھیار ہے وہ گورنر کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اس میں ظاہر قانونی پہلو ہوں گے، معاملہ بہرحال عدالت میں جائے گا، تو اس پر جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پنجاب کا جو بحران ہے وہ جیسے میں نے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا بحران اس سے بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کی سیاست کا بحران۔ اب عمران خان صاحب سے پرویز الہی صاحب نے جو سیٹیں مانگی ہیں، اگر عمران خان صاحب نے وہ دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اگلی بار سمپل میجورٹی تو ظاہر نہیں لے پائیں گے، لیکن اگر اگلی بار اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن الائنس بنا کر وزیر اعلیٰ کسی کو بنائیں تو پھر وزیر اعلیٰ ہوں گے پرویز الہی۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان صاحب سے شرط نہیں رکھی کہ اسمبلی اس شرط پر توڑی جائے گی کہ آپ جو ہے وہ اگلے وزیر اعلیٰ ہمیں بنائیں گے، یعنی پرویز الہی صاحب جب انتخابات ہو جائیں گے، فرض کر لیں کہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، جمعے کا دن تھا نا، تو جمعے کو تو نہیں ٹوٹتی، پنجاب کی کیا پی کے کی بھی نہیں ٹوٹ رہی، اور اسمبلیاں ٹوٹنا تو کیا بلکہ اب عالم تو یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفوں والا معاملہ بھی نہیں ہو رہا، ظاہر ہے وہ ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، صرف سیاست ہے۔ تو بہرحال تو اگر وہ کے پی کے والے معاملے پر میں آتا ہوں، قومی اسمبلی والے معاملے پر بھی، اور ایک اور پنجاب میں بڑا کڑمسا مچا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اگر فرض کر لیتے کہ جی اسمبلیاں ٹوٹ گئی، مطلب جمعے کو ٹوٹتی ہیں، ہفتے کو ٹوٹتی ہیں، اتوار کو ٹوٹتی ہیں، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، تو پھر انتخابات ہوں گے، پنجاب کے انتخابات۔ تو پنجاب کے انتخابات کی صورت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ جماعت تو بن کر ابھرتی ہے، مگر اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوتی، اور اس کو 8 10 15 20 ووٹوں سے وہ حکومت بنا سکتی ہے، یعنی اتحادی، کوئی اتحادی ملا کر، تو پھر وہ اتحادی ان کو اویلیبل ہوگا پرویز الہی، یہ پرویز الہی صاحب کا جو اسکیم ہے، فیوچر اسکیم، تو اتحادی تو ہوں گے پرویز الہی صاحب۔ تو جب پرویز الہی صاحب اتحادی ہوں گے تو پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ سے نیچے پر تو بات مانیں گے نہیں، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے ابھی سے ان کی گردن پر چھری رکھ دی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر۔ مطلب آپ سوچیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ خان صاحب کی سیاست کمال ہے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے امریکہ سے آزادی دلوانی ہے قوم کو، خود پرویز الہی کے چنگل میں پھنسے ہوئے، اور ایسے پھنسے ہوئے کہ پرویز الہی صاحب ایک دن چوراہے پر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کو ننگا کر دیتے، کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کو تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بنایا تھا، آپ ان کے اوپر بول رہے ہیں، آپ کو اوتار ہے، آپ کے اوپر باجوہ صاحب کے احسانات ہیں۔ ایک دن پرویز الہی صاحب یہ والے انٹرویو دیتے ہیں، اگلے دن عمران خان صاحب جو ہے کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ کمال ہے نا، کمیٹی کیا بناتے ہیں جی، کمیٹی بناتے ہیں فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کا اسد عمر پر مبنی کمیٹی ہوتی ہے، اور اس کمیٹی کا مقصد ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ تو پرویز الہی صاحب نے ظاہر ہے اسمبلی توڑنے کے لیے جو بڑی شرط رکھی تھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی۔ اس شرط کے پیچھے جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اتنی سیٹیں عمران خان سے لے لو تاکہ عمران خان صاحب کل کو بھی ہمارے محتاج رہیں، چاہے اپوزیشن میں رہیں چاہے حکومت میں رہیں، ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، ہم ان کو پرویز الہی صاحب کو انگلیوں پہ نچائیں، عمران خان صاحب کو انگلیوں پہ نچائیں۔ یہ پرویز الہی صاحب کی اسکیم ہے۔ تو
اس اسکیم کے تحت جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی بنی، اس کمیٹی کی آج پرویز الہی صاحب کے یہاں ملاقات ہوئی صبح میں حیران تھا. صبح 9 بجے وہ ویڈیو آئی ہوئی تھی واٹس ایپ پر پرویز الہی صاحب کے میڈیا سیل سے، اور پھر پرویز الہی صاحب نے بھی تھوڑی دیر بعد میں وہ ویڈیو اپنے اس سے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر دی کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. آپ سوچیں نا کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے اوپر حملوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بے وقت کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو بے توقیر کر رہے ہیں، پستی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی بناتے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی پھر میٹنگ کرتی ہے. اور میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چاہیے اور 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں، یعنی نیچے بھی اور اوپر بھی. اگر 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں، مطلب اب یہ مفروضہ ہے نا، اگر بہت بڑا ہے، اگر یہ انتخابات آئندہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑنے کا وعدہ کر لیا ہے. اب اسمبلی بچا رہی ہے اپوزیشن، انہوں نے تحریک اعتماد جمع کروا دی، اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دیا. پرویز الہی اپنا وعدہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہہ دیا، ہم نے عمران خان صاحب کو لکھ کر دے دیا. کھیل دیکھیے نا، کھیل کھیلنے والے کیسے کمال ہوتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو تحریری طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ جناب یہ لو اسمبلی آپ کے حوالے، آپ توڑ دو اسمبلی. یعنی اسمبلی نہ ہوئی، کوئی کسی غریب کی جھونپڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کسی میونسپل کارپوریشن والے نے کہا کہ جی یہ لو آپ کو آرڈر کرتے ہیں اور یہ بلڈوزر لے جاؤ اور اسمبلی توڑ دو، یہ جھگی توڑ دو. پرویز الہی صاحب نے گیم کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی خطرناک. وہ اپنا وعدہ انہوں نے پورا کر دیا. پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے اپنی طرف سے اسمبلی توڑ دی. بچانے والوں نے بچا لی بھائی. تو جب بچانے والوں نے بچا لی تو پرویز الہی صاحب کہیں گے کہ دیکھیں جی میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے اسمبلی توڑنے کا، اگر آپ مطلب نہیں توڑ سکے، آپ کے پاس اپنے لوگوں کو آپ قابو میں نہیں رکھ سکے، تو میں کیا کر سکتا ہوں. اعتماد کے ووٹ کے لیے پرویز الہی صاحب کہیں گے کہ جی میرے 10 میرے ساتھ ہیں، خان صاحب آپ کے جو 35-40 ٹوٹے ہوئے مجھے لا کر دیں تو پھر میں اعتماد کا ووٹ لے لوں. تو آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں، تو میں نے وعدہ پورا کر لیا. اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور وعدے کے مطابق اب آپ مجھے سیٹیں دیں. ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو آپ نے کہی ہیں وہ مجھے دیں. اب وہ 15 بنتی ہیں، 10 بنتی ہیں، 30 بنتی ہیں، 20 بنتی ہیں صوبائی اور قومی کی، جو 15 اور 10 جو بھی جس پر آ کر معاملہ رکے گا. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تو اپنا فیوچر کا بندوبست کر رہے ہیں. اسمبلی بھی بچ جائے گی، پرویز الہی صاحب بے شک وزیر اعلیٰ رہے نہ رہے، پرویز الہی صاحب کوئی اور جگاڑ لگا لیں گے. لیکن اگر اسمبلی نہیں بچتی، انتخابات ہوتے، تو بھی پرویز الہی صاحب وہ سیٹیں عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں کوشش کریں گے لے لیں. لیکن عمران خان صاحب پھر رات گئی بات گئی والی کہانی ہے. خان صاحب کسی قسم کا تعلق بھی جو ہے نا ایک وقت کے تحت نبھاتے ہیں، حالات کے تحت نبھاتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کے اپنے مفادات اگر نہیں رہتے تعلق میں تو پھر عمران خان صاحب تعلق نبھانے کے قائل نہیں ہوتے. تو خیر، ایک تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے مطابق خبر ہے کہ جی 15 قومی اور 30 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں پرویز الہی صاحب مانگ رہے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا نا شروع میں کہ اگر یہ 30 سیٹوں میں سے فرض کر لیتے ہیں کہ 15 سیٹیں بھی صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی کو چھوڑ دیتے ہیں، 15 سیٹیں بھی پنجاب اسمبلی کی پرویز الہی صاحب لے لیتے ہیں عمران خان صاحب سے، تو پھر عمران خان صاحب پنجاب میں دوبارہ سنگل لارجسٹ جماعت بن کر اتحادی حکومت بنا کر پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی پھر پنجاب ان کے پاس نہیں رہے گا. پھر پرویز الہی صاحب ان کو تکنی کا ناچ نچاتے رہیں گے. تو پرویز الہی صاحب کی اسکیم جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنے اشاروں پر نچاتے رہنا. اندر عمران خان صاحب کو کچھ کہتے ہیں، باہر جا کر کچھ کہتے ہیں. پھر عمران خان صاحب وہی اپنا مکئی کے بنے ہوئے دانوں کی طرح وہ کڑھائی میں پھر اچھلتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. بنی اپنا زمان پارک کے اندر جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی پتہ نہیں اب میں وہ کیا الفاظ استعمال کروں، پیٹھ پیچھے سامنے پرویز الہی کے ساتھ بات نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا عمران خان صاحب کے ایک ساتھی کرکٹر کا. انہوں نے بتایا تھا نا کہ میں نے پوچھا تھا نا عمران خان صاحب کتنے بہادر ہیں، تو انہوں نے کہا اتنے بہادر جتنا سامنے والا کمزور ہے. جب تک کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرے گا عمران خان صاحب شاؤٹ کریں گے، غصہ کریں گے، روب جمائیں گے. اور جیسے ہی سامنے والے نے عمران خان صاحب کی زبان لہجے سے ڈبل لہجے میں ان کے ساتھ بات کی تو خان صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب پیٹھ پیچھے تو پرویز الہی کے خلاف باتیں کرتے سامنے آتے تو ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے پرویز الہی کے ساتھ کوئی ادھر ادھر اونچ نیچ کی مطلب تو پھر پرویز الہی صاحب تو 1 منٹ سے پہلے چھوڑنے کی بات کر دیتے ہیں، تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ دیکھیں، پنجاب
کا وہ جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنر اب تک سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر چکے ہوں، ظاہر ہے اس میں بہت بڑا ہو سکتا ہے، بہت بڑا اس کے اگر بھی بہت بڑا ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ کر لے. لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے پنجاب میں انتظامی طور پر عمران خان صاحب جب سے آئے بحران ہی بحران ہے. ابھی میں سن رہا تھا پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہے کہ ہر تیسرے مہینے آئی جی چینج ہو جاتا ہے. تو بھائی سندھ کے آئی جی چینج کرنے میں تو آپ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی، وہاں تو آپ نے کہا تھا کہ آئی جی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن عدلیہ کی بات کر رہا ہوں میں مجموعی طور پر، پنجاب میں 4 سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے. پنجاب میں ایک بھی آئی جی کو ٹکنے نہیں دیا گیا، تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا. اب کہانی یہ ہے کہ پنجاب کے چیف سیکریٹری کامران افضل صاحب جنہوں نے 4 دن جو چھوڑ کر کام چلے گئے، جنہوں نے کہا تھا میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا بھائی، میں کام کر ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ، وہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کی جگہ اب عبداللہ سنبل صاحب کو آئی جی لگا دیا گیا ہے، اور ادھر چیف سیکریٹری اپنا آئی جی پنجاب وہ بھی تبادلہ ان کا بھی ہو گیا ہوا ہے، کیا نام ہے فیصل شاہکار صاحب کا، وہ بھی کام نہیں کر رہے تھے، وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے. تو ان کی جگہ نئے آئی جی نہیں آئے. تو جو معاملات ہیں نا بہت کٹھن اور گمبھیر اور کیا کہا جائے بحران کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں پنجاب والے. ایک آئینی بحران، اب اس کے اندر سے انتظامی بحران نکلے گا. اچھا وہ کہانی ایک اور وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے ہم جا کر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہم استعفوں کا اعلان کریں گے. کل تک اجلاس چل رہا تھا، نہیں گیا، اب اجلاس غیر ممکنہ مدت تک ملتوی ہو گیا. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت کو جا کر کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے نہیں منظور کیے جا رہے، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. تو بھائی کل تک آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی تھی، قومی اسمبلی کا اجلاس مسلسل چل رہا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ اجلاس چل رہا ہے، اور آپ ابھی بھی قومی اسمبلی میں سے برات بھی لے رہے ہو، قومی اسمبلی کے لاجز آپ کے پاس ہیں، قومی اسمبلی میں وہ جو میسیجز آتے ہیں ظاہر اجلاس کے نوٹیفیکیشنز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی آپ تک آتے ہوں گے. تو آپ کو پتا تھا تو کتنی دیر لگتی ہے. مطلب آپ سارے نہ بھی جاتے، آپ 40 50 60 ارکان لے جا کر کہتے کہ باقی بھی آ رہے ہیں، ہم ہی آ گئے، ہمارا ریزائن قبول کر لو. شاہود قریشی صاحب جاتے کہ جی میں بطور پارلیمانی لیڈر، کیونکہ عمران خان اب نہیں رہے پارلیمانی لیڈر، میں آ گیا ہوں جی ہمارے استعفے منظور کرو. نہیں گئے کیونکہ ارادہ نہیں ہے بھائی جان. مطلب جگرا چاہیے سیٹ چھوڑنا، سیٹ چھوڑنے کے بعد پھر اس سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے پھر جانا. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خود الیکشن لڑنا ہے وہاں پر. تو پھر مسئلہ بنتا ہے کہ الیکشن بھی خود کپتان نے خود آ کر لڑنا ہے، تو وہ اچھا لڑ کر پھر سیٹ بھی خالی کر دینی ہے. تو بڑے مسائل ہیں عمران خان صاحب کے. اور دوسرا یہ کہ بحران آپ نے پیدا کرنا ہے نا، تو بحران بلوچستان میں ہو، کے پی کے میں ہو، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بحران لا مولا وہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو، پاکستان کے وفاق کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ ٹھیک ہے پنجاب میں تو آپ کی اسمبلی نہیں ٹوٹ پا رہی نا، تو خیبر پختونخوا میں توڑوا لیجیے حضور. آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، تو آپ پرسوں جمعے کو کے پی کے کی اسمبلی توڑوا لیں. آپ کے پی کے کی اسمبلی توڑوا لیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی آپ اپنے جو اعلان کیا ہوا ہے آپ نے، آپ اس پر سنجیدہ ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلیاں نہیں چھوڑنی، حکومتیں نہیں چھوڑنی، بحران کریٹ کرنا ہے جہاں خود بیٹھے ہوئے وہاں بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی. ورنہ میں نے آپ کو بار بار گزارش کی، آج نہیں کر رہا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جی پنجاب اسمبلی چلو ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگے گا، کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹتے ٹوٹتے وقت لگے گا، مشاورت چاہیے، سارا کچھ چاہیے. قومی اسمبلی کے استعفوں کے لیے قومی اسمبلی میں جانے میں کیا مرمانے تھا، وہاں کون سی مسئلہ تھی، وہاں کون روک رہا تھا، وہاں چلے جاتے. اگر کہہ دیتے کہ اسپیکر صاحب ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم چھوڑ رہے ہیں آپ جعلی ہو، ہم جعلی اسمبلی، ہم امریکی غلاموں کے سامنے نہیں، بلکہ اب امریکی غلامی والا نعرہ بھی واپس لے لیا خان صاحب نے. تو بہرحال تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا وہ ایسا کھیل ہے جس میں عمران خان صاحب خود پھنستے جا رہے ہیں. ہر بازی عمران خان صاحب ہار رہے ہیں اور پھر دوسری بازی ہارنے کے لیے کھیل رہے ہیں. یعنی اس نے کمال کھلاڑی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کپتان آپ ہار جاؤ گے، وہ کہتا ہے نہیں کپتان، آپ کو پتہ ہے کپتان کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، تو کپتان ہارنے جا رہے ہیں. اب سین یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اب پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے، اسمبلی ٹوٹے نہ ٹوٹے پرویز الہی صاحب کہہ رہے مجھے سیٹیں دو، میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو کام کر لیا اپنا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، اب آپ اسمبلی نہیں ٹوٹ سکی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. آئینی ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ جی اسمبلی توڑنے والی طرف نہ جائیں، لیکن آپ نے کہا تو میں نے تو اعلان کر دیا، میں نے تو آپ کو لکھ کر دے دیا. اور عمران خان صاحب اب انٹرویوز میں وہ جو میڈیا ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، میڈیا کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں جی پرویز الہی نے مجھے لکھ کر دے دیا. تو جب پرویز الہی صاحب نے لکھ کر دے دیا،
آپ خود اون کر رہے ہو کہ پرویز الہی نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے، تو پھر پرویز الہی عمران خان صاحب سے اگلا ٹینیور مانگ رہے ہیں کہ جی، یعنی عمران خان صاحب سے ان کی سانسیں مانگ رہے ہیں، ان کی سیاسی زندگی مانگ رہے ہیں کہ اگر بہت بڑا اگر ہے، اگر آپ اگلے انتخابات میں جیت کر پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں گا۔ وہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ پرویز الہی نے شرط رکھی ہے، اس طرح شرط ہو نہ ہو لیکن اس طرح ضرور ہے، اتنی سیٹیں مجھے دے دو کہ میری مرضی کے بغیر تو آپ اپنی حکومت نہ بنا پاؤ، اور اگر آپ حکومت نہیں بنا پاؤ، مجھے وزیر اعلیٰ نہیں بناؤ گے تو پھر میں آپ کے ساتھ دوں گا، پھر میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، پھر میں ادھر مل لوں گا، پھر اسپیکری لے لوں، کچھ نہ لے لوں، آپ کو پھر میں حکومت نہیں بنانے دوں گا۔ یہ اسکیم ہے پرویز الہی صاحب کی عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔